اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ 3 کی تفسیر کریں گے۔ سورہ 3، سب سے پہلے نام کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ہی لفظ التین کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 34 کلمات ہیں اور 105 حروف ہیں۔ سورہ بروج کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس سورہ میں بھی اختلاف ہے مدنی اور مکی کا، لیکن جمہور علماء اسے مکی ہی قرار دیتے ہیں، اور اس کے مکی ہونے کی کھلی علامت بھی ہے کہ اس میں ایک آیت آئی ہے حاذ البلد الامین۔ حاذا کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ جو چیز سامنے موجود ہو، یہ انگلش میں جو ہم کہتے ہیں دس، تو یہ امن والا شہر۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا نزول اگر مدینہ میں ہوا ہوتا تو مکہ کے لیے یہ شہر کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں اختلاف ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 قول منقول ہیں، ایک یہ کہ مکی ہے اور دوسری یہ کہ یہ مدنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے مضمون پر غور کریں تو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں کوئی نشان، کوئی بات اس طرح کی پتہ نہیں چلتی جس سے اس کے نزول کے وقت میں کفر اور اسلام کی کشمکش برپا ہوئی ہو۔ یہ جو ابتدائی صورتیں تھیں، یعنی جو مکہ کی ابتدائی صورتیں تھیں، ان کا جو انداز بیان تھا وہ کچھ اسی طرح کا تھا کہ جس میں نہایت مختصر اور دل نشین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آخرت اور یہ جو جزا اور سزا ہے یہ کیا ہے، اس کا معقول کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا گیا۔ تو اس کا مضمون بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ اس کے موضوع کی بات کریں تو یہ جزا اور سزا کے بارے میں ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جلیل قدر انبیاء کے جو مقامات ظہور ہیں ان کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور قرآن میں بہت سارے مقامات پر، بہت سارے جگہ پر اس بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری جگہ میں یہ والی آیات آپ کو ملیں گی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور تم کو بنایا خلیفہ زمین کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ انسان کو بنایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے
تمہاری تخلیق کی اور تمہاری تصویر کشی کی، اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اس عمل الہی کا حامل ہوا جسے اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہیں تھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ اور زمین اور آسمان بھی جس چیز کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اسے انسان نے اٹھایا۔ جو خلافت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، عطا کی کسے؟ انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں کہا اور ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، اور ہم نے فضیلت دی بہت سی مخلوق پر۔ اس سورہ میں خاص طور پر انبیاء کرام کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو انسان اس کو اتنی بہترین طریقے سے بنایا گیا کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، جس سے اونچا منصب خدا کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ کون سا؟ نبوت کا۔ اس سورہ میں اس کے بعد دو لوگوں کے اقسام بتائے گئے، دو طرح کے لوگ۔ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا تو ہوتا ہے بہترین ساخت پر، ٹھیک ہے، لیکن دو طرح کے لوگ کس طرح ہوتے ہیں کہ ایک تو برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور برائی کی طرف جا کر وہ پستی میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی وہ اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے جس سے زیادہ نیچے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، اتنا گر جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو ایمان اور عمل صالحہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس گراوٹ سے بچ جاتا ہے، یعنی جس بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا وہ اس پر قائم و دائم رہتا ہے، اسی پر رہتا ہے جس پر رہنے کا اسے حق ہے۔ اور انسان کے اندر یہ دونوں اقسام کا پایا جانا ایک حقیقت ہے، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو کس طرح سے ہم نے مینٹین رکھنا ہے اس ساخت پر جسے ہمیں پیدا کیا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور اس سورہ میں آخر میں کیا بتایا گیا کہ جب اس طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی ایک اچھا اور ایک برا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جزا اور سزا کا دن ہو، یعنی جب فیصلے کا دن ہو، ڈے آف ججمنٹ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عمل صالح کر رہے ہیں، جو نیک عمل کر رہے ہیں، انہیں بھی وہی اجر دیا جائے جو غلط کام کر رہے ہیں؟ یعنی جو گر گئے، جو نیچوں میں نیچے ہو گئے اور جو بلندی پر چلے گئے، کیا دونوں کا رزلٹ ایک ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ جو سال بھر پڑھائی کرتا ہے، ایگزامز بہت اچھے دیتا ہے، اے گریڈ اس کے مارکس آتے ہیں، اور ایک بچہ جو پڑھائی کرتا ہی نہیں ہے، جو فیل ہو جاتا ہے، جس نے ایگزامز کچھ دیے ہی نہیں، جس کی آنسر شیٹ بلینک ہے، کیا دونوں کو ایک ہی رزلٹ مل سکتا ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہوگی اس بچے کے ساتھ جس نے سال بھر محنت کی، جو اے گریڈ لے کر آیا؟ کیا اس بچے کو بھی اے گریڈ مل جائے گا جس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حاکموں کے حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان دو لوگوں کو برابر کر سکتے ہیں جن دو لوگوں کے راستے بالکل جدا ہیں؟ ایک صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے، تو کیا دونوں کے جو اجر ہوں گے اللہ کی طرف سے ایک ہو جائیں گے؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ تو یہ پورا اس سورہ کا یہ سورہ پوری کس پہ بیسڈ ہے کہ وہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس انسان کے جو برے عمل کرتا ہے۔ اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا ہم اللہ کو راضی کر پا رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔
انشاءاللہ تعالی جب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے اور جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں اور اچھے سے کلیئر ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تین کہتے ہیں انجیر کو، اور ہم سب جانتے ہیں انجیر ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، اس کا فروٹ بھی ہوتا ہے. زیتون ہم سب جانتے ہیں اس کا جو آئل ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے. بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں ان دونوں چیزوں کے. اچھا، انجیر اور زیتون کی یہاں قسم کیوں کھائی گئی؟ یہ ان مقامات کے حوالے سے کھائی گئی ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن یہاں ایک بات بتا دوں کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. حسن بصری، اکرمہ، عطا بن ابی رباح، جابر بن زید یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیر اور زیتون یہ وہی پھل ہیں، یہ وہی فروٹس ہیں، یہ وہی ڈرائی فروٹس ہیں جسے لوگ کھاتے ہیں، یا یہ وہی زیتون ہے، وہی انجیر ہے جسے ہم جانتے ہیں. ابن ابی حاتم اور حاکم نے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کی تائید میں نقل کیا. اور جن مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا کہ ہاں یہ انجیر اور زیتون وہی ہے جسے ہم جانتے ہیں، تو انہوں نے ان پھلوں کے فوائد بھی بتائے. آبویسلی جب وہ تفسیر میں انجیر اور زیتون کو ہی لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے فوائد بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی قسم کھائی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ بہت زیادہ مفید ہے. اور اگر دیکھیں، اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں تو قسم ہے انجیر اور زیتون کی، تو اگر ہم اس کو صرف ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو میننگ تو یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی. اب یہاں غور کرنے والی بات کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. دو وجوہات ایسی ہیں جو اس کا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ میننگ نکالتی ہیں. ایک تو یہ کہ آگے طور سینا اور مکہ شہر کی قسم کھائی گئی، آیت نمبر 2 میں ہے وطور سینین، اور پھر اس کے بعد ہے وحاذ البلد الامین. تو دو پھلوں کی قسم کھا کر اور دو جگہوں کی قسم، اس میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی. اور دوسری وجہ یہ کہ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر آگے جو مضمون آ رہا ہے اس پر طور سینا اور مکہ شہر تو اس چیز کی دلالت دیتے ہیں، دلیل بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی. لیکن انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا کر آگے کا مضمون جو اللہ نے دیا ہے وہ اس بات کی دلالت نہیں دیتے. دیکھیں، یہ جو تفسیر ہوتی ہے نا، اس کا میننگ جو ہر ایک آیت کا جو میننگ نکلتا ہے اس کی بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے. اور یہ گہرائی میں مفسرین جو ہیں وہ جا پاتے ہیں، الگ الگ مفسرین اس کا ایک الگ میننگ نکالتے ہیں. یہ جب تفسیر میں نے لی، تفہیم القرآن سے میں نے دیکھا، فرحت ہاشمی کو میں نے دیکھا، ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھا، تو سب نے موسٹلی یہ جگہ جو مقامات ہیں، یہ جو زیتون اور تین کے علاقے ہیں جہاں پر ان کی پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس جگہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں کوئی قسم کھاتے ہیں نا تو اس کی عظمت کی بنا پر نہیں کھاتے، اس چیز کی عظمت کی بنا پر نہیں کھاتے، بلکہ اس مضمون پر دلالت کرتے ہیں جو اس کے بعد بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی جو کوالٹیز ہیں کہ بھئی زیتون ہے، انجیر ہے، ان کے بہت ساری کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے یہاں قسم کھائی گئی ہے ایسا نہیں معلوم ہوتا. ابن عباس کا ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جہاں انہوں نے جودی پہاڑ پر جو بنائی تھی اور جہاں پر انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیا تھا. اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے. اچھا، اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتے تھے اس علاقے کو اس پھل کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا. اور اسی لحاظ سے یہ جو تین اور زیتون ہے یہ کون سی جگہ ہو جاتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہو جاتی ہیں جہاں پر
جو نبی آئے، نوح علیہ السلام کی بات کر لیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، کیونکہ اس زمانے میں اہل عرب میں یہ علاقے تین اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا. طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. یہ ایک طور سینا ایک بلند پہاڑ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ مصر اور مدین کے راستے میں پڑتا ہے. اس پہاڑی پر ایک چوٹی ہے جس کا نام طور ہے. اسے طور سینا کہتے ہیں، سینائی کہتے ہیں. سینائی میں طور کا پہاڑ واقع ہے. یہاں پر وادی مقدس ہے، وادی مقدس بھی اسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں جب آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں گے یا پھر ہم جب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تب ہم اس میں دیکھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ دور کہیں پر آگ جل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ آگ کیا ہے. تو جب وہ اس علاقے میں اس جگہ پہنچے جہاں پر ایک آگ نظر آ رہی تھی تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، اس لیے کہ اس وقت تم ایک پاک وادی میں، مقدس وادی طویٰ میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ وہ جگہ ہے. اور یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے جب ہم سورۃ طٰہٰ پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پر امن شہر کی، یعنی مکہ کی. ہم سب جانتے ہیں مکہ امن والا شہر ہے. سورہ قریش جب ہم نے پڑھی تھی تب ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو مکہ ہے وہ امن والا شہر ہے، اور یہاں کسی طرح کی جنگ لڑائی نہیں ہوتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس میں جو داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے. اسی طرح سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے، یعنی یہ امن والا شہر ہے. تو ہم نے کیا دیکھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بیت المقدس کی، کوہ طور کی، مکہ کی، اور ان مقامات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر شخصیات سے جو تعلق رکھنے والی جگہ ہیں ان کی قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان شخصیات کو گواہ بنا کر اس حقیقت کی طرح توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پر انسان بہت بلند مرتبہ اور صاحب عزت اور عظیم مخلوق تھی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم مخلوق بنائی. اگر انسان اس بات پر تدبر کرنا چاہے تو وہ کسے دیکھے؟ وہ نوح علیہ السلام کو دیکھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے. ان تینوں علاقوں کی، ان جگہوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قسم تو ہو گئی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائیں وہ قسم کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں قسم، مطلب اللہ نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم نے بے شک انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فکر، فہم، عقل جیسی صلاحیتوں سے نوازا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صرف انسانوں میں پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا. اور یہ بات قرآن میں بہت جگہ ہمیں ملے گی کہ انسان کون ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے.
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. اسی طرح سورہ آراف کی آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اور یہ تو بہت جگہ قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تو یہ تو بات ہوتی ہے کہ احسن تقویم یعنی بہترین انسان کو بنایا. اور ان جگہوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. تو یہاں سے انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم ہستیاں ہیں یہ پیدا کی، انسان کو ہدایت سے نوازا. اور یہ جو علاقے ہیں انہیں گواہ بنایا کہ اللہ نے انسان کو بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقام دیے. یہاں لفظ آیا ہے احسن یعنی سب سے زیادہ اچھا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے بنایا، ویسے ہی بنایا جیسے اس کو ہونے کا حق ہے، یعنی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. احسن تقویم یعنی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر. جب اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بہترین بنایا، ذہنی طور پر بہترین بنایا، تو اسے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر بھی بہترین ہو. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں انسان کو سب سے زیادہ ذہین بنایا، اسے حکمت عطا کی. اب انسان کو کیا چاہیے؟ انسان وہ کام کرے جو اس کی عزت افزائی کا سبب ہو. لیکن کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف، یعنی اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا. ثم پھر رددناہ ہم نے کر دیا اس کو، بدل دیا اس کو، رد کر دیا، واپس لوٹا دیا. رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، ہم نے اسے رد کر دیا. اسفلا سافلین، اسفلا سب سے نیچے کی چیز، جیسے اعلیٰ ہوتی ہے سب سے اوپر کی چیز، اسی طرح اسفلا سب سے نیچے کی چیز، اور سافلین نیچے جانے والے، یعنی نیچے جانے والوں میں سب سے نیچے کی چیز ہم نے بنا دیا انسان کو. اچھا، اس آیت سے ہم دو میننگز لیں گے، ٹھیک ہے؟ مفسرین نے اس کے دو میننگز نکالے. ایک تو یہ کہ جسمانی طور پر اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. اچھا، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کا جسم، اس کا ذہن، سب کچھ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو رددناہ اسفلا سافلین، تو جسمانی اور ذہنی طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیکار ہو جاتا ہے، یعنی ارذل الامور، بڑھاپے کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، یعنی وہ نیچوں میں نیچا ہو جاتا ہے. ایک اس کا مطلب یہ کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے. کون پہنچتا ہے؟ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ جو میننگز اگر ہم اس آیت کے لیتے ہیں تو یہ جو سورہ نازل ہوئی، جو اس کا مقصد ہے وہ پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوتا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی اسے ثابت کرنے کے لیے یہ جو تفسیر ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ کا مقصد کیا ہے؟ جزا اور سزا کو بیان کرنا اور یہ بتانا کہ انسان کو اللہ نے ایک جو بہترین جو مخلوق بنایا ہے وہ اس کے اکارڈنگ یہاں اس دنیا میں نہیں رہ رہی. اور جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے جس میں کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو اس آیت کا کنیکشن بھی نہیں بن رہا اگر ہم صرف یہ بڑھاپے والی بات اور جہنم کے نچلے درجے والی بات کریں. تو پھر کیا مطلب نکلتا ہے اس بات کا؟ کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا،
یعنی انسان کا جسم اور جو ذہن ہے وہ بہت اچھا اللہ نے بنایا، لیکن اس کے بعد جب انسان برائی کے راستے میں نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا گر جاتا ہے کہ گرتے گرتے وہ اس گراوٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی مخلوق اس گراوٹ تک نہیں پہنچی، یعنی اس کی حد ہو جاتی ہے گرنے کی۔ اور یہ جو حقیقت ہے یہ ہم انسان کے اندر بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور ہم جانتے ہیں بے شک انسان بہت ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تو تھے ہی حد سے بڑھ جانے والے۔ کون؟ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ہے تو اشرف المخلوقات نا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی ان کو نوازا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اللہ کے قانون کو ہی بدلنا چاہا، نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں پھر سزا دی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، اور کس وجہ سے ایسا ہوا؟ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے، کیونکہ انسان نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اتنا اچھے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا، انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اس کا جسٹ اپوزٹ کیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اس حد تک نیچے گر جاتا ہے کہ وہ مومنوں کو، لوگوں کو ناحق قتل کرنے لگتا ہے۔ اور کسی مومن کا ناحق قتل کرنا کیسا ہے؟ انسان پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے ایسے انسان پر۔ قرآن میں بہت جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا، انسان نے بہترین ساخت پر انسان کو اللہ نے بنایا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پر۔ تو حرص، خود غرضی، شہوت، کسی کو ناحق قتل کرنا، حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دینا، اور ایسی کئی برائیاں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ نیچوں سے بھی نیچا گر جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ایک قوم دوسری قوم کی دشمن ہے تو درندگی کی ساری حدیں پار کر جاتی ہیں۔ درندہ کیا ہوتا ہے؟ درندہ صرف اپنی غذا کے لیے سامنے کسی جانور کا قتل عام کسی جانور کو مارتا ہے، قتل عام نہیں کرتا ایک درندہ، انہیں ناحق نہیں مارتا، مگر احسن تقویم پر پیدا ہو جانے والا انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اور دہشت پھیلاتا ہے۔ ہم آج کی سوسائٹی میں دیکھیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس طرح جو مذہب ہے، جو انسان کے لیے مقدس ترین شے ہے، اس کو بھی انسان نے اتنا گرا دیا ہے کہ وہ عبادت کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو انسان ہر اعتبار سے نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا ان آیات میں؟ ایک طرف حرمت مقامات کا ذکر ہے اور دوسری طرف حرمت انسان کا ذکر ہے۔ ان مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عزت کیوں دی؟ کیونکہ یہاں نبی بھیجے، یہاں وحی اتری۔ تین اور زیتون کا علاقہ ہو، طور سینا ہو، یا پھر بلد الامین، ان جگہوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان میں انبیاء آئے، ان میں کتابیں آئیں، ان میں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا بہترین انتظام کیا۔ تو ایک طرف اس جگہ کی عزت اور احترام، یہ جگہ، یہ پہاڑ معزز ہو گئے، کس بنا پر؟ کہ یہاں پر نبی آئے، یہاں پر وحی اتری۔ دوسری طرف حرمت انسان کا ذکر آیا۔ تو انسان معزز کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، جب اس وحی کو قبول کرتا ہے، اس وحی کی قدر کرتا ہے، اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرتا ہے،
تو انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو جو احسن تقویم کی بہترین شکل میں ہے اگر بہترین کام میں لگاتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بہترین مقام پاتا ہے. اور اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو مانتا ہے، یا پھر اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سب نچلوں میں نیچا ہو جاتا ہے. جب انسان، ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو انسان نے بنایا اسی کی تو وہ پوجا کرنے لگتا ہے، تو انسان نے تو خود ثابت کر دیا کہ ہم ان سے چھوٹے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی پوجا کرتا ہے انسان. خود کو اس نے ثابت کر دیا کہ ہم ان سے کمتر ہیں، ہم ان سب نیچوں سے نیچے ہیں. اور جب خاص طور پر انسان چھوٹی بڑی ہر چیز کو پوجنے لگتا ہے اور دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسفلا سافلین. انسان کی عزت کس میں ہے؟ انسان کی عزت اس میں ہے جس میں اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے تین اور زیتون، طور سینا، بلد الامین کی جو قسم کھائی ہے. کیوں قسم کھائی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان جگہوں کو عزت بخشی. کیوں عزت بخشی؟ کیونکہ یہاں پر نبی آئے. جب انسان ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اسفلا سافلین ہو جاتا ہے، یعنی نیچوں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے. پھر اس کی اللہ کے یہاں کوئی عزت اور وقار نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اسفلا سافلین کون نہیں ہوں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے یہاں. کون سا؟ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے اللہ کے یہاں. ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے رب کے یہاں دائمی قائم کی جنتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے. سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 ہم نے بہت اچھے سے اسے پڑھا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے کہ ختم ہو جانی ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے. کس کے لیے ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے. جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہترین اجر ہے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے. دیکھیں کسی انسان کے پاس کروڑوں سے ہو، ملینز اینڈ ملینز آف منی ہو. آپ دیکھتے ہیں کبھی نیوز میں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا بزنس مین ہے یا بہت بزنس ٹائکون ہے، بینکرپٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو دنیا کی تو دولت کتنی بھی ہو وہ ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اللہ کی تو جو زندگی ہے اللہ جو دیں گے، جو قیامت میں ہے، وہ تو جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ اچھی کس کے لیے ہے؟ وہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے.
اللہ تعالیٰ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کا عمل ضائع کیسے کر دیں گے؟ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جسٹ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ایک نقشہ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے. تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تو وہ عمارتیں، بالا ترین عمارتیں ہوں گی، وہ نہریں ہوں گی، وہ جنتیں ہوں گی. آپ تصور کریں، مطلب ہمارے تو امیجنیشن سے بھی پرے ہے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بس سوچ کے دیکھ لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دیں گے اس کے بدلے اگر ہم کیا کریں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. کبھی ختم نہیں ہونے والے اجر ہیں. پھر کیا وہ چیز ہے؟ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی کیا وہ چیز ہے جو تم کو دین سے جھٹلاتی ہے، جو تمہیں دین پر وہ کام نہیں کرنے دیتی، دین کو تم جھٹلاتے ہو؟ اتنا کچھ پتا ہونے کے بعد بھی تم دین کو جھٹلاتے ہو. فما یکذبک بعد بالدین، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کے بنا پر تم اس کے بعد بھی دین کو جھٹلاتے ہو؟ ان ساری باتوں کو سن کر بھی اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہو. یعنی عزت کی وجہ بھی تمہیں بتلا دی گئی، انجام بھی عزت کا بتلا دیا گیا، اور اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں آتا. اچھا، یہاں پر ہم دو چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیں تاکہ اس سورہ کا جو میننگ ہے وہ ایزی ہو جائے. یہاں پہ آیا ہے فما، تو یہ ماں کے دو مطلب ہوتے ہیں، کیا چیز، اور دوسرا میننگ ہوتا ہے کون. اور یکذبک کا جو کا ہے اس سے مراد دو چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور عام انسان سے بھی. یعنی یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کیا وہ چیز ہے جس کی بنا پر تم دین کو جھٹلا رہے ہو، دین کے احکامات کو جھٹلا رہے ہو، شریعت کو جھٹلا رہے ہو، جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہو. تو یہ تو ایک عام انسان سے کہا جا رہا ہے، وہ کیا بات ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم دین کو جھٹلاتے ہو. اور دوسرا میننگ کا سے مراد کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں سے مراد کیا ہے کون. یعنی کون ہے جو آپ کو جھٹلائے گا اس کے بعد بھی دین کے معاملے میں یا آخرت کے معاملے میں. یعنی جس نے یہ سب کچھ جان لیا، یہ سب سن لیا، تو پھر کون ہے جو آپ کو جھٹلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، جبکہ وہ صورتیں بگاڑنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہوں میں بٹ گیا، ایک احسن تقویم کے تقاضے پر پورا اترا اور دوسرا اسفلا سافلین تک پہنچ گیا. کیا ان دونوں کے اعمال ایک جیسے ان کے اعمال ہیں؟ کیا ان کے نتائج ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ انسان جس نے اچھے عمل کیے اور وہ انسان جس نے برے عمل کیے دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک سا ان کا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ پہ وہ دونوں کو ایک سا رزلٹ مل سکتا ہے؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35, 36, 37, 38 اور 39 میں، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ سب تم نے پڑھا ہو کہ آخرت میں تمہیں وہ سب ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کوئی ہم سے قسم لے رکھی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی؟ کیا تم یہ سوچتے ہو وہی ہوگا جو تم نے فیصلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سے ایسا لکھا ہوا آیا؟ تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے کیا ایسی؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں انہیں ان لوگوں کی طرح کر دوں گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. بھائی جو برائی کر رہے ہیں وہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہو جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہیں پیدا کیا تاکہ پورا بدلہ دیا جا سکے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا.
اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جس طرح کا انہوں نے جو ان کے اعمال ہیں اس کے اکارڈنگ ہی تو انہیں دیا جائے گا. کیسے انسان سوچ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں اور کہہ دوں اللہ تو غفور الرحیم ہے اور میری بخشش ہو جائے گی, میری مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کیسے اس طرح کا فیصلہ کر لیتے ہو. تو یہ سب سن کر بھی اگر انسان کہتا ہے کہ میں تو جھٹلاؤں گا کس کو؟ دین کو, یعنی جزا اور سزا کے دن کو, تو اللہ کہہ رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیسا کیا نہیں ہے اللہ, الیسا کیا نہیں ہے اللہ باحکما سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا, الحاکمین حاکموں سے. کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کے جو چھوٹے سے چھوٹے حاکم ہیں جب ان کے پاس بھی کوئی بات لے کر جائی جاتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. کسی جج کے پاس کوئی فیصلہ ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا, ٹھیک ہے یہ مجرم ہے, اس کو سزا دی جائے. ایک چھوٹا سا جج, ایک چھوٹا سا حاکم جب فیصلہ کر سکتا ہے تو اللہ کیا ہے؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ یہ بات کی ہے کہ ہم کبھی بھی ایک سا فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ نے نیک عمل کیے تب بھی آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے آپ اس طرح جب آپ نے نیک عمل نہیں کیا, اور نیک عمل کرنے والے ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ آیت آئے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. ہاں کیوں نہیں, اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں. امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، باہقی، حاکم، ابن مردوے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورہ والتین والزیتون پڑھیں اور جب یہ آیت آئے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو کیا کہیں؟ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں. میں بالکل اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے, ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو گمراہی پر ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.